بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال اور شاد و آباد رکھے، سب کو صبح بخیر، اور اللہ پاک آپ کی سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سب کو برسر روزگار رکھے، اور اللہ پاک سب کو بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آج جو ہے باہر آ کے یہاں پہ بیٹھ گئی ہوں۔ آج تھوڑا سا بورنگ بھی ہو رہا تھا، صبح صبح آصف صاحب بھی آفس چلے گئے ہیں، اور آج پتہ نہیں کیا مطلب ایک گھبراہٹ سی عجیب سا ہو رہا ہے۔ اور چاشت کی نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، اور دوبارہ چائے لے کے تھوڑی سی چائے لے کے دوبارہ یہاں باہر آ کے تھوڑی دیر بیٹھ گئی کہ پتہ نہیں کیوں دل اتنا گھبرا رہا ہے آج۔ اور میں نے کہا تھوڑی چائے پیوں، اس کے بعد پھر قرآن شریف پڑھوں، اور پھر کچن میں دیکھوں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی یا سستی ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تھوڑی رات کو ذرا پاؤں بھی پیروں میں بھی اتنا درد تھا تو نیند بھی صحیح سے نہیں ہوئی۔ اور خیر اب صبح کا ٹائم ہے، صفائیوں کا ٹائم ہے، اور میڈس بھی کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی لگیں گے تھوڑا، تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ سب کے لیے بھی بہت دعا، جو بھی روٹین کروں گی انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاک جن کے پیروں میں گھٹنوں میں اور درد ہوتا ہے ان کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ سب بھی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو جو آج روٹین رہے گی ہماری، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے صبح کے اس ٹائم بھی، کوئی رونق نہیں، کچھ نہیں۔ سکون تو ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو یوں ہوتا ہے کہ لوگ ہوں ہمارے پاس، ہم بیٹھے ہیں ان سے باتیں کریں، کوئی ہمارا حال سنے، ہم کسی کو اپنا حال کہیں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، اور وہی غفور الرحیم ہے، اور سب سے بڑا ساتھ اللہ کا ہے۔ خاموشی سے تھوڑی دیر میں یہاں آ کے بیٹھ گئی، اور پھر انشاءاللہ اب کام بھی شروع کروں گی۔ پہلے قرآن پڑھوں گی چائے پی کے۔ اتنی خاموشی ہے، کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہو، کوئی پاس ہو، چہل پہل ہو۔ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کچن میں آ چکی ہوں، کچن ٹائم ہے، اور کچھ پکانے کا سوچ رہی تھی، کچھ تھوڑا بہت سالن اور سب چیز رکھی ہوئی تھی تیاری، اور تو وہ بھی دوپہر میں کھا لیں گے۔ لیکن میری شہزادی پھر اسکول سے آئے گی تو وہ یہ چیزیں نہیں کھائے گی، تو اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنانا پڑے گا، اور بچوں کے لیے ویسے بھی مطلب کچھ بنا کے رکھنا چاہیے، ظاہر ہے وہ اسکول سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر صبح بھی کم ناشتہ کر کے جاتے ہیں، تو میری شہزادی تو بالکل ہی کچھ بسکٹ یا چائے ایسے ہی کچھ کر کے جاتی ہے، زبردستی دو تو پھر کچھ کرتی ہے، ورنہ اس کا دل نہیں ہوتا صبح، ظاہر ہے بچے صبح 7 ساڑھے 7 بجے اسکول نکلتے ہیں تو ان کا دل نہیں ہوتا صبح زیادہ کچھ کھانے کو، تو پھر دوپہر میں ایسا کچھ کر دیتی ہوں، اگر کچھ سالن میں بنا ہوتا ہے تو پھر ایسا کچھ کر دیتی ہوں کہ وہ کھائے بھی اور اس کا پیٹ بھی بھرے۔ تو آج میں وہی میں نے اسپیگیٹی ابالے ہیں، اور میں آج اس کو بنا دوں گی ابھی۔ اور ویسے بھی گھر میں آدمیوں سے زیادہ بچوں کی ٹینشن کرنی پڑتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ نخرے کرتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، مرد تو بیچارے کچھ بھی کھا لیتے ہیں پھر بھی، اور کچھ ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بچے ہیں نا، بچوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی چکن نہیں کھاتا، کوئی بیف نہیں کھاتا، کوئی انڈا نہیں کھاتا، تو بچوں کے بڑے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ تھوڑا پورشن میں غذا ہونی ضرور چاہیے بچوں کی، تو میں نے انڈا بھی ابالا ہے تاکہ اس کو کیلوری مل جائے اور وہ اس کا پیٹ بھی بھر جائے۔ ایک آلو ابال کے آلو بھی اس میں ڈال دوں گی، اور شملہ مرچ تھوڑی کاٹی ہے، لہسن میں پہلے اس کا بگار لگاؤں گی، اور یہ چکن ابال کے میں نے ٹکا چکن کی طرح وہ بھی، تاکہ چکن بھی اس کے پیٹ میں جائے،
تو اس طرح سے میں اب ان چیزوں سے، کالی مرچ ہے، نمک ہے، تھوڑا سویا سوس ہے، اس سے اس کو اسپیگیٹی کو میں بناؤں گی. اور بچوں کو تھوڑے تھوڑے پورشن میں ایسی غذا اس طرح سے کر کے دیا کریں، چاہے سینڈوچ ہو، چاہے اس طرح کی کوئی چیز ہو، کہ بچے جو چیز شوق سے کھاتے ہیں اس سے ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. تو یہ میں اب بناتی ہوں. یہ میں نے پوٹیٹو کے سینڈوچ بنا لیے، رومینٹا بنا لیے آلو کے، اور آلو اور نمک ہی اس میں صرف ڈالا ہے، اور تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تھا. لو بجٹ سینڈوچ ہے یہ بالکل. اور یہ آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں، دوپہر کو اسکول سے آئیں تب بھی دے سکتے ہیں، شام کو اسنیکس میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بالکل لو بجٹ سینڈوچز بھی بنا لیے ہیں میں نے. جی ویلکم بیک. تو شام کو تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکی، کیونکہ میں چلی گئی تھی اپنی بیٹی کا کچھ اسکول کا سامان لینے کے لیے، اور وہیں مجھے پھر دیر ہو گئی. پھر میں نے آ کے جو کھانا بنایا، رات کا کھانا نہیں بنا ہوا تھا، تو میں نے رات کا کھانا بنایا، اور پھر اب فارغ ہوئی ہوں، کھانا وانا کھا لیا ہے، اور نماز بھی پڑھ لی ہے ماشاء اللہ. اور اب فارغ ہو کے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں. اب تھوڑا بہت بیگ بھروں گی بیٹی کا، اور پھر اس کے بعد پھر سوئیں گے انشاءاللہ. اور بس ایک بات آپ لوگ سے شیئر یہ کرنی تھی کہ آج جو ہے دل صبح سے ویسے میرا دکھا ہوا ایسا تھا، اور مجھے افسوس بھی تھا کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ آج کل کے جو ماحول ہے اس سے ایسے مطلب افسوس ہوتا ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کیسے بولوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کہ بچوں کو جو ہے اپنی مرضی اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اور اتنا آگے کسی بھی قدم کو لے کے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں.
جوان ماں جب بچے کو جوان کرتی ہے اور اتنا بڑا کرتی ہے، کیونکہ جن کے گھر میں بیٹے نہیں ہوتے ان کو بہت اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیٹا ہوتا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ دیتا اگر تو وہ کس طرح سے ہم اس کو رکھتے کرتے پیار کرتے، پھر ایک ماں کے بڑے ارمان بھی ہوتے ہیں۔ تو بس میں ایسے ایک جنرل سی بات کروں گی، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک بہت پیارا بچہ یونس جو ہے یوٹیوبر تھا، اور بہت اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وجہ کچھ بھی ہو لیکن زندگی جو ہے اس سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے ایسی موت جو زہر کھا لینا یا کسی بھی ایسی خودکشی کے جو مترادف ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اتنا سمجھنا چاہیے۔ باقی میٹرز جو ہیں وہ سب کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں، کیا وجہیں بنتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ آگے نہیں چلا جانا چاہیے کسی بھی بچے کو، اور اپنے آگے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں ہے، ہمارا باپ ہے، اور وہ بھی ہمارے پیار کے منتظر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو جو ہے نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ اور دیکھیں مشکلیں اور ہر چیز آتی ہے زندگی میں، مشکلوں سے ہی انسان نکل کے اگر آگے بڑھتا ہے، اور زندگی ختم نہیں ہو جاتی کہیں پہ بھی۔ بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک رشتہ ٹوٹا ہے یا ایک کامیابی ہمیں نہیں ملی ہے تو اس سے ہماری بس وہیں لائف جو ہے وہ ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ کا نام لے کے اس چیز کو پھر آگے بڑھنا چاہیے، تھوڑا دکھ اور تکلیف سے ہی زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہ مجھے بہت، یہ بھی یوٹیوبر تھے اور بالکل ینگ تھا بچہ، یہ تو مجھے اس چیز کا بہت ہی افسوس ہوا، اور میں زیادہ جانتی نہیں مگر میں یہ پڑھ رہی تھی یوٹیوب میں تو مجھے یہ افسوس ہوا، اور بہت سے بچے اس طرح سے کرتے ہیں، بہت سے جاننے والوں میں بھی ہوا ہے ایسے۔ تو اس لیے بس یہ افسوس ہوا مجھے، یہ ان کا جو چینل کا جو میں نے دیکھا، تو باقی وجہ کوئی بھی ہو، بچوں سے، آج کل کے جوان بچوں سے، جو اب گروئنگ بچے ہیں، جو ماں باپ کو پھر جب تھوڑے بڑے ہو جاتے تو کما کے دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کی چیز میں پڑ جاتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی میں یہاں پہ کہوں گی، صرف اس میں بچوں کا قصور نہیں، اس میں جو ہے والدین کو بھی، اگر آپ کسی کو زبان دیتے ہیں یا کچھ ہے تو اس میں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا جو کمٹمنٹ ہے اس کو، کمٹمنٹ کو پوری کریں، اینڈ تک پورا کریں۔ اور اگر لڑکی والے یا کوئی اپنے تحفظات کو رکھتے ہیں تو پھر اس وعدے کو، اس چیز کو بچوں کی خاطر، اگر آپ نے اس وعدے کو کیا ہے تو اس وعدے کو پورا بھی کریں، یہ بھی ضروری ہے دونوں طرف سے، چاہے لڑکی والے وعدہ کریں یا چاہے لڑکے والے وعدہ کریں۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کے بچوں کی آگے آنے والی زندگیاں اس سے خراب ہو جائیں گی۔ اور بہت معصوم بچہ تھا، میں ویڈیو میں دیکھتی ہوں، بہت معصوم بچہ تھا، اور ہمارے جو جاننے والے ہیں ان کے بھی دوست ہے، ظاہر سب ینگ بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ایک جاننے والے کہ وہ مطلب بیٹے تھے، تو بہت زیادہ میں ان کو قریب سے تو نہیں جانتی یا میں ان سے ملی نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک ینگ جو جنریشن ہے ہماری جو غلطیاں کرتی ہے وہ سب کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، بچوں کو نیک ہدایت، اور اتنا قدم اسٹیپ نہ اٹھا لیجیے، اگر کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں بھی ہوتا ہے یا کچھ ٹائم ریلیشن شپ چل کر آپ کا نہیں بھی نبھ پاتا ہے تو بھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیے۔ سب سے بڑی بات یہ، اپنے پیرنٹس کو دیکھیے، دیکھیں زندگی میں جو ہے وہ ہر چیز مل جائے گی مگر ماں باپ جیسی نعمتیں نہیں ملتی، اور خودکشی تو ہے جو ویسے بھی حرام ہے، تو اس لیے ہر چیز ہوتے ہوئے، کرتے ہوئے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں رکھتا، آپ کو ملتی بھی ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی آتی ہیں مگر آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو چاہیے، خاص طور پر میں میرے بیٹوں کو، جتنے جوان بچے ہیں ان کو خاص طور پر کہوں گی کہ خدا را اپنے ماں باپ پر رحم کیجیے، اور مت ان کو تکلیف، کیونکہ آپ تو، وہ تو چلا گیا، بچہ تو چلا گیا، مگر اس کے والدین کو جو تکلیف اس وقت ہو رہی ہوگی وہ بیان، مطلب ہم اسے فیل کر سکتے ہیں۔ مجھے اتنا فیل ہوا صبح سے جب میں نے یہ پڑھا، 1-2 دن ہو گئے مجھے پڑھے ہوئے، اور مجھے یہ فیل ہوئی بات بہت زیادہ،
کیونکہ بیٹے گھر میں جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ کو بڑے ارمان ہوتا ہے کہ ان کو کمائیں گے، ہمیں دیں گے، ہم ان کی شادیاں کریں گے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ماں کے دل میں، باپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو میرا کاندھا بن گیا ہے، اب مجھے کافی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. تو خدا را جوان بچوں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، کسی غلط چیز میں نہ پڑیں. اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی جاتی ہے تو خدا کے سجدے میں جھک جائیے نا، اللہ کے پاس چلے جائیے، اللہ سے صبر مانگیے، اس سے بہتر اور اس سے پیاری چیز آپ کو مل جائے گی. تو بس یہی کہوں گی. میرا دل صبح سے بہت ہی جل رہا تھا، تو میں نے کہا بس شیئر کروں آپ لوگ سے، کیونکہ میری بھی کوئی گھر میں ظاہر دوست نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں، تو میرا دل بڑا جل رہا تھا. مجھے اندر سے ایک تکلیف ہو رہی تھی کہ ماں بیٹوں کو، بچوں کو جوان کرتی ہے، باپ جوان کرتا ہے، بڑے ارمان ہوتے ہیں. تو بس یہی کہوں گی کہ خدا را بچوں مان جاؤ، ایسی چیزیں نہ کرو. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ماں باپ اپنے وعدوں پہ قائم رہیں اور بچوں کو اس نہج تک، اس حد تک نہ پہنچا دیں کہ بچے یہ قدم بھی اٹھا لیں، کیونکہ بچے جذباتی ہوتے ہیں، لڑکے جذباتی ہوتے ہیں، جوان بچے ہوتے ہیں. تو بس یہی کہوں گی اور اپنا ولاگ بھی یہیں اینڈ کروں گی. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرم رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھی زندگی کے ساتھ اور کامیاب زندگی کے ساتھ رکھے، اور اپنے والدین کا خیال رکھیں. اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کریں جتنا حد تک ہو سکے، اور جو ان کے حق میں بہتر ہو اللہ پاک سب کے حق میں بہتر کرے. آج اپنا بلاگ یہیں اینڈ کرتی ہوں اور اجازت دیجیے. کل کے لیے ایک نیا اور پھر فریش بلاگ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک اللہ حافظ، گڈ نائٹ.